بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ دوستو، خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کچھ اہم ترین اور بڑی خبریں ہیں اور کچھ تازہ ترین نتائج ہیں، وہ آپ کے گوش گزار کرنے، اور کچھ اہم ترین اور بڑے سوالات جن کے اوپر اس وقت بات ہو رہی ہے۔ اور اہم ترین سوالات یہ ہیں کہ کیا خیبر پختونخوا کے اندر رات 12 بجے کوئی ڈیل ہوئی؟ اس حوالے سے کیا اطلاعات اور خبریں ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ کس نے کتنی نشستوں پر کس کے کہنے پر نتائج تبدیل کیے؟ کیا یہ ممکن تھا؟ اور اگر تھا تو کس طرح سے ممکن بنایا جا سکتا تھا؟ اس کے حوالے سے تفصیلات آپ کو بتائیں گے، اور پھر یہ بتائیں گے کہ کئی جگہوں پر ابھی تک کس کے کہنے پر نتائج روک لیے گئے ہیں اور ابھی تک وہ نتائج سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پولنگ کو 24 گھنٹوں سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے اور ابھی تک کئی جگہوں سے نتائج سامنے نہیں آ رہے۔ اور پھر ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ 2382 یونین کونسل کے نتائج ابھی تک کیوں نہیں بتائے جا رہے، کیونکہ ان یونین کونسلز کے اندر 14357 نشستیں تھیں۔ ان نشستوں پر کامیابی کس نے حاصل کی اور ابھی تک صرف تحصیل کونسل کی جو نشستیں ہیں انہی کے نتائج کیوں بتائے جا رہے ہیں، اور وہ نتائج بھی ابھی تک کیوں مکمل نہیں ہو پا رہے؟ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوستو، معاملہ کچھ یوں ہے کہ پاکستان میں انتخابی اور سیاسی تاریخ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو تین اہم ترین جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان کی 72 سالہ 73 سالہ سیاسی تاریخ کے اندر، ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو الزام ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگتا ہے کہ ان انتخابات کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گڑبڑ کی ہے، اور ماضی میں اس حوالے سے کچھ مثالیں جو ہیں وہ موجود بھی رہی ہیں، خاص طور پہ اگر 70 کی دہائی اور 90 کی دہائی کے حوالے سے بات کر لی جائے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا الزام جو ہے وہ پاکستانی عدلیہ کے اوپر ماضی میں لگتا رہا ہے، جیسا کہ 2013 کے انتخابات کے بعد تقریباً تمام تر سیاسی جماعتوں نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری کے کردار پر سوالات اٹھائے اور آروز کا الیکشن اس کو کہا گیا، کیونکہ سپریم کورٹ کے کہنے پر آروز لگائے گئے۔ اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بھی الزامات لگتے رہے، جیسا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر کئی قسم کے الزامات لگے، اور اس کے بعد ہونے والے انتخابات کے اندر بھی الیکشن کمیشن پر الزامات لگائے جاتے رہے۔ لیکن خیبر پختونخوا کے اندر حالیہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، اہم ترین بات یہ ہے کہ ابھی تک پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کی جانب سے کوئی الزام جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، اور نون لیگ بھی ابھی تک اس حوالے سے کوئی الزام نہیں لگا سکی۔ معاملہ یہ ہے کیونکہ نون لیگ کے جو اس وقت چہیتے ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے جو ہے وہ بہتر نشستیں حاصل کی ہیں پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے مقابلے میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ جو ہے وہ مقابلے کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو جو ہے وہ اس کے جو تحریک انصاف کے حلقے ہیں ان کی جانب سے بھی ان کو جو ہے وہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے کئی لوگوں کی جانب سے کہ عمران خان ایک دلیر سیاسی رہنما ہیں جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی کہ کس طرح سے انہوں نے عوام کو براہ راست جو ہے وہ تحصیل کی سطح پر تحصیل کہ جو تحصیل کونسل کے چیئرمین اور سٹی میئر منتخب کرنے کا اختیار دیا، جیسا کہ ماضی کے اندر جو ہے وہ نہیں تھا، اور ان براہ راست انتخابات کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا تھا، جو بعض جگہوں کے اوپر اٹھانا بھی پڑا۔ لیکن اس کے باوجود بہترین جمہوری حکمران کا رویہ اختیار کرتے ہوئے عمران خان جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا، جو کہ ان کا بیس کم تھا، وہاں پہ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے اندر گئے۔ اب ایک معاملہ سمجھ لیجئے کہ کیونکہ یہ انتہائی نچلے درجے پر، نچلی سطح کے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کی گئی ہے، اور اس لیے اس میں اسی قسم کے سکیٹرڈ رزلٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں گے۔ خاص طور پر یونین کونسلز کے حوالے سے بھی جو جب نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تقریباً تمام تر جتنی بھی سیاسی جماعتیں 10 کے قریب جو کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ سیاست کرتی ہیں، کسی نہ کسی پاکٹس میں جو ہے ان کو کامیابی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں، جب یہی الیکشن، بڑے الیکشن صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر مختلف جو ہے وہ فیکٹرز شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک پاکٹ میں اگر کوئی سیاسی جماعت مضبوط ہے تو تمام 4-5 پاکٹس کو بلا کر جب قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا جو ہے وہ وہاں پر حلقہ بنتا ہے تو پھر دوسری سیاسی جماعت زیادہ مضبوط بن جایا کرتی ہے، اور پشاور میں بھی ہمیں سر دست اسی قسم کی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ پہلے تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق آپ کو بتائیں کہ پشاور کے سٹی میئر یعنی تحصیل کونسل پشاور، جو ضلع پشاور کی پشاور تحصیل ہے، اس کے نتائج کا اعلان جو ہے وہ ابھی تک نہیں کیا جا سکا، اور ابھی بھی وہاں پر جو ہے وہ ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ جاری ہے۔ کچھ لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود ابھی تک نتائج کیوں سامنے نہیں آئے، تو ان کو یہ بتانا تھا کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے لیے بھی، بڑے بڑے صحافیوں کے لیے بھی
یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا بڑا موقع تھا کہ اتنے جامع ترین، اتنے تفصیلی، اتنے مفصل اور اتنے بنیادی سطح کے الیکشن ہوئے، اور جس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ نشستیں تھیں، انتخابی حلقے تھے۔ یہاں سے نتائج حاصل کرنا کسی طور پر آسان نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ پشاور کے اندر اگر ایک MNA کا حلقہ ہے تو وہاں پر 250 سے 260 کے قریب پولنگ سٹیشن ہوا کرتے ہیں، جبکہ صوبائی یہ جو میئر کی نشست ہے پشاور سٹی کی، یعنی ضلع پشاور کی تحصیل پشاور کے لیے، یہاں پر 521 پولنگ سٹیشن جو ہے وہ بنائے گئے تھے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نتائج میں تاخیر کیوں ہوئی۔ اور اب تک کی جو تازہ 3 تفصیلات ہیں ان کے مطابق 64 میں سے 47 جو نشستیں ہیں، یعنی تحصیل کونسل کی اور سٹی میئر کی، ان کے نتائج غیر سرکاری اور غیر حتمی، یعنی کہ ان کے اندر تبدیلی بھی آ سکتی ہے، یہ اب تک سامنے آ چکے ہیں۔ اور ان کے مطابق 19 کے قریب ایسی نشستیں ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف جو اس کے اتحادی یا جو آزاد امیدوار ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ JUI فے کو 15 سے 16 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ برتری ملی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ 6 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کو 3 نشستیں، پیپلز پارٹی کو 1 نشست، جماعت اسلامی کو 1 نشست، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک اصلاحات پاکستان کو بھی 1 نشست اب تک کی اطلاعات کے مطابق ملی ہے، اور مزید جو 17 نشستیں ہیں ان کے نتائج آنا باقی ہیں۔ اب تک 2 اہم ترین، اگر یہ کہا جائے کہ کرکس کیا حاصل کیا گیا ہے یہ جو انتخابات ہیں، ان انتخابات کے اندر سے تو ایک صورتحال سامنے آتی ہے کہ اب تک کے موصول ہونے کے والے نتائج جتنے بھی ہیں وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر 2023 کے الیکشن کا ان کی بنیاد پر اندازہ لگا لیا جائے کہ ماضی میں جو پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے، سندھ میں یا بلوچستان میں یا پھر کنٹونمنٹ کے بلدیاتی الیکشن ہوئے، ان تمام کا تر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا مقابلہ جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہے، اور پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ان دونوں صوبوں سے تقریباً اس بنیادی سطح پر بھی جو ہیں وہ فارغ ہو چکی ہیں۔ پنجاب کی اگر بات کر لی جائے تو پنجاب میں تحریک انصاف اور نواز لیگ کا مقابلہ ہے، اور یہاں پر پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ سندھ کی بات کر لی جائے تو سندھ کے اندر جناب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلہ ہے، اور یہاں پر نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی بالکل نظر نہیں آتی۔ یعنی کہ پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں، بلوچستان سمیت چاروں، اور جتنے بھی ٹیریٹریز ہیں، اسلام آباد ہے، کشمیر ہے، گلگت بلتستان، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ووٹ بینک تو ایک قومی سطح کا لیڈر اور قومی سطح کی پارٹی کے طور پر نظر آتا ہے، جبکہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جیسے جمعیت علماء اسلام، ان کا ووٹ بینک بلوچستان اور KP کے کچھ پاکٹس میں ہے، قوم پرست ہیں جو بلوچستان کے، ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ صرف اور صرف بلوچستان میں ہے، پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ صرف اور صرف سندھ کے دیہی علاقوں میں ہے، نواز لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ پنجاب کے مخصوص بیلٹس کے اندر یعنی GT روڈ کے آس پاس ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی صوبہ ہو، کوئی بھی حلقہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر عمران خان موجود ہیں ایک بڑے کمپیٹیٹر کے طور پہ، اور کسی جگہ پر ان کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کہیں ان کے مقابلے میں نواز لیگ ہے، کہیں ان کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام ہے، کہیں ان کے مقابلے میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، اور کچھ نشستیں ایسی بھی آج ہمیں خیبر پختونخوا کے اندر نظر آئیں کہ جہاں پر کئی سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ عمران خان کے خلاف اتحاد بھی کر رکھا تھا تاکہ عمران خان کو جو ہے وہ اتحاد بنا کر شکست جو ہے وہ دی جا سکے۔ تو اب آتے ہیں ہم ان چیزوں کی طرف جس کے متعلق میں نے تھمب نیل بھی ذکر کیا کہ اس قسم کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ کیا رات 12 بجے کے بعد کوئی ڈیل ہوئی۔ تو جناب معاملہ یہ ہے کہ مختلف TV چینلز مختلف نشستیں اور مختلف جو ہے وہ جیتنے والے امیدواروں کے حوالے سے تفصیلات دے رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ تاثر بھی بنا عوام کے اندر، کیونکہ TV چینل چاہے جتنے بڑے ہوں ان کے پاس یہ نظر آیا کہ اس انتخابی کوریج کو کور کرنے کے لیے کوئی بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ موجود نہیں تھا اس طرح سے، اور اگر بڑا نیٹ ورک موجود بھی تھا تو ان کو نو ہاؤ جو ہے وہ نہیں تھی، بنیادی معلومات الیکشن کے طریقہ کار اور دیگر معلومات کے حوالے سے نہیں تھی۔ اس لیے جیو TV ہو، ARY ہو، دنیا ہو، ایکسپریس ہو یا دیگر TV چینلز ہو، وہ اپنے اپنے نتائج جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے کئی TV چینلز کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ پورے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر کتنی نشستوں پر الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہاں پر الیکشن کا طریقہ کار کیا ہے۔ دوسرا بڑا جناب معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک نتائج نہ آنے کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، وہ یہ بتائی جا رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بھی کہ یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی، اور اس بڑی ایکسرسائز کے نتیجے میں ابھی تک 24 گھنٹے پولنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی کئی حلقوں کے اندر نتائج کو اس لیے بھی مرتب نہیں کیا جا سکا کیونکہ یہ ایک نہایت ٹیکنیکل معاملہ تھا، اور یونین کونسل کی سطح پر ہر جو ہے وہ 6 سے 7 امیدواروں کے بیلٹ پیپر جو ہیں وہ گننے تھے بار بار، اور اس کے بعد پھر وہاں پر نتائج کا اعلان کیا جانا تھا۔ اور خاص طور پہ سب سے اہم ترین چیز
چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تحصیل کونسل یا سٹی میئر کی نشست پر جو بھی چیئرمین یا اوپر میئر بنے گا اس کے نیچے اسی تحصیل کے اندر جو یونین کونسل سے لوگ جیت کر آئیں گے، سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے کونسل کی نشست میں وہ تحصیل کونسل کے اور سٹی کونسل کے ممبر ہوں گے، اور یہ عین ممکن ہے کہ اوپر سٹی کونسل یا تحصیل کونسل کے اندر کسی اور پارٹی کا امیدوار جیتا ہو لیکن اس کے نیچے اکثریت جو ہے ارکان ان کا تعلق کسی دوسری جو ہے وہ سیاسی جماعت کے ساتھ ہو۔ اس لیے جب تک ابھی جو ہے وہ 2382 یونین کونسل کے نتائج نہیں آ جاتے، جب تک 14357 نشستوں کے مکمل نتائج سامنے نہیں آ جاتے، تصویر مکمل طور پر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگی، اور جو اس حوالے سے تفصیلات آتی جائیں گی ہم تمام تر تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔